بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، افراتفری میں تیار کی گئی 26ویں آئینی ترمیم ایک پینڈورا باکس بن گئی ہے۔ اس کی ایک شک دوسری سے نہیں ملتی اور جو آئین کے بنیادی خد و خال ہیں ان کی جو بہت سی شکیں ہیں یہ ان کے ساتھ بھی ٹکراؤ کھا رہی ہے، یعنی ایک آرٹیکل دوسرے آرٹیکل کے متضاد ہے۔ اس لیے اب جب یہ ترمیم چیلنج ہوگی سپریم کورٹ میں تو حکومت کے پاس اور پارلیمنٹ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ پہلے روز ہی سامنے آ گیا ہے اور ججز نے پہلے دن ہی مختلف کیسز کی سماعت کے دوران جو دلچسپ ریمارکس دیے ہیں انہوں نے پہلے دن ہی اس آئینی ترمیم کے کپڑے اتار دیے ہیں اور ایسے ایسے سوالات سامنے آئے ہیں جب آپ سنیں گے تو آپ خود بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ آئینی ترمیم اب ٹکنے والی نہیں ہے اور اس کو کالعدم ہی قرار ہونا ہے۔ یہ ایکسکلوسیو ڈیٹیل لے کر آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو وکلا ہیں انہوں نے احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور اسی آئینی ترمیم میں بڑے ایک اور واردات یہ ڈالی گئی ہے کہ سود کو مزید 3.25 سال کے لیے باقاعدہ آئینی تحفظ دے دیا گیا ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آئینی ترمیم سود کے خلاف ہے۔ یہ آج کو جو اصل کہانی ہے وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آئین کا جو آرٹیکل تھا متعلقہ آرٹیکل سود کے حوالے سے اس کا نمبر کیا تھا اس کا، اور اس میں جو پرانا آرٹیکل ہے وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے اور اس کو جس نئے آرٹیکل سے تبدیل کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان جس بات کی مبارکبادیں وصول کرتے پھر رہے ہیں کیا وہ اس مبارکباد کے حقدار ہیں یا اس کے علاوہ کچھ اور چیز کے حقدار ہیں۔ بڑی ایکسکلوسیو ناظرین آج کی ویڈیو ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ سب سے بڑا مخمصہ ناظرین جو اس آئینی ترمیم میں پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ کیس جو ہے اس کو عام بینچ سنے گا اور اس کیس کو آئینی بینچ سنے گا۔ یہ ہے پینڈورا باکس نمبر 1۔ کوئی ایک کیس کا تو یہ ایشو نہیں ہے، روزانہ درجنوں کیس دائر ہوتے ہیں، درجنوں کیس زیر سماعت آتے ہیں اور ہزاروں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، اور لاکھوں کیسز جو ہیں پورے ملک میں پینڈنگ پڑے ہیں۔ کم از کم ہزاروں کیسز تو 1 لاکھ سے زیادہ کیسز تو چاروں ہائی کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور ہزاروں کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان تمام کیسز کے حوالے سے جب بھی بینچ بیٹھا کرے گا تو کوئی ایک فریق یہ دعویٰ کر سکتا ہے اس کے بارے میں کہ جناب اس کیس کو عام بینچ نہیں سنے گا، اس کو آئینی بینچ سنے گا، کیونکہ جو آئینی بینچ ہیں وہ صرف سپریم کورٹ میں نہیں بنائے جا رہے، ہائی کورٹس میں بھی بنائے جا رہے ہیں۔ تو آج اس حوالے سے ایک کیس کی سماعت کے دوران جو جج صاحبان ہیں انہوں نے بڑے دلچسپ ریمارکس دیے ہیں۔ ان میں سے کچھ ریمارکس ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ مستقبل کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اصل آئین کی روح سے جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے یہ بڑا سوال اٹھایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ اب یہ سوال ہر روز سپریم کورٹ میں زیر بحث آیا کرے گا اور یہ سوال اٹھے گا، بار بار اٹھے گا اور ہر روز اٹھے گا کہ یہ جو کیس ہے یہ کس نے سننا ہے، کیا یہ اس بینچ کے دائرہ اختیار میں ہے یہ جو عام بینچ ہے یا یہ آئینی بینچ میں سنا جائے گا۔ اب کوئی ایک فریق یہ مسئلہ کھڑا کر کے سمجھ لے کہ کیس کی سماعت رکوا دے گا، پھر وہ نئے پروسیس میں جائے گا، پھر وہ یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ آئینی بینچ سنے گا یا اس کو عام بینچ سنے گا۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا اس حوالے سے بھی ابھی تک ابہام ہے۔ کیا اس کو وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر 3 رکنی کمیٹی ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا، یا پھر اس کے ہر کیس کو سپریم جوڈیشل کونسل بھیجا جائے گا
जुडिशल कमीशन में भेजा जाएगा। और क्या जुडिशल कमीशन इतना वक्त दे सकेगा कि मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स और एक सुप्रीम कोर्ट से हर माह सैकड़ों या हजारों ही कह सकते हैं, हजारों केसेस उनके पास भेजे जाएं कि जनाब हमें बताएं मेहरबानी करके कि इसको आम बेंच सुने या इसको आईनी बेंच सुने। अगर इसका फैसला चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने ही करना है, फिर भी हुकूमत का मसला तो खराब हो जाएगा। हुकूमत समझेगी कि ये जो बेंच केस है इसको आईनी बेंच ने सुनना है, तो अगर चीफ जस्टिस कहेगा कि नहीं जी इसको आम बेंच सुनेगा, तो फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा। एक पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। और एक और अहम बात जो आज सुप्रीम कोर्ट में सारा दिन ज़ेरे बहस रही, जजेस भी इस हवाले से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते रहे, ऑफ द रिकॉर्ड यानी अपने चैम्बर्स में, और जो सीनियर वकला थे वो भी ये बातें करते रहे। उन जजेस का ये कहना था कि हर बड़े केस का, हर अहम केस का जो मुल्ज़म फरीक होता है वो तो खुद हुकूमत होती है, और लोग रिलीफ लेने के लिए यानी बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग रिलीफ लेने के लिए हर माह आला अदालतों में और मातहत अदालतों में जाते हैं। हुकूमत उनका मुल्ज़म होती है, सियासी हवाले से भी और आईनी हवाले से भी। वो हर केस में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर होता है जिसमें जो मुल्ज़म फरीक है वो तो हुकूमत होती है, इल्ज़ाम अहला जिसे हम कहते हैं, और जो मुद्दई होता है वो आम शहरी होता है। अब जिस केस में हुकूमत मुल्ज़म है या पार्लियामेंट मुल्ज़म है या इल्ज़ाम अलह है, उस केस का जो बेंच की तश्कील है अगर खुद मुल्ज़म करेगा यानी जुडिशल कमीशन करेगा, यानी हुकूमत और पार्लियामेंट की जहां अक्सरियत है जुडिशल कमीशन में, तो फिर उसमें इंसाफ कैसे होगा। और वो जो आइन के आर्टिकल हैं कि जो बुनियादी हकूक से और इंसाफ के बुनियादी से हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, तो बहुत से जो जजेस हैं, सीनियर जजेस, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अब इस मखमसे का हल कैसे निकलेगा। इस ज्यूरिस्प्रूडेंस जो आइन की बुनियाद है उसके तहत अब इसको आप कैसे हल करेंगे कि जो मुतल्लका केस का फैसला है किसी खास फेस का, उसका जो बेंच है वो तो अगर मुल्ज़म तश्कील दे रहा है, मुल्ज़म फरीक, तो उसमें फिर इंसाफ कैसे होगा। ये एक बहुत बड़ा एक नया मखमसा सामने आ गया है। इसीलिए हमने आपसे कहा कि ये एक पेंडोरा बॉक्स है। पेंडोरा बॉक्स की कहानी भी अभी हम आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले सुन लें कि मुख्तलिफ वकला ने भी इस हवाले से बड़े ज़ोरदार सवालात दागे हैं, वो भी हम आज आपकी समातों की नज़र करना चाहते हैं। उसके बाद फिर हम आपको सूद वाला मामला बताएंगे कि किस तरह इन्होंने टेक्निकल तरीके से सूद को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है 3.25 साल के लिए, जो कि नहीं बनता था। ये हुकूमत अगर आइन इस्लाम की अलंबरदार है तो इन्हें तो सूद फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहिए था, जो आइन की पुरानी शिक है उसके तहत, उसमें कोई ताख़ीर इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जाए कि इन्होंने 3.25 साल का मजीद टाइम दे दिया है। ये भी आपको पूरी तफसीर आज हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये सुन लें कि 25 अक्टूबर को मुल्क भर के वकला ने यौम निजात मनाने का ऐलान कर दिया है, और ये यौम निजात होगा जस्टिस काजी फायज ईसा से जान छूटने की वजह से। ये हाल है नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये वाली सूरत हाल है। ये ऐलान आज किया है अली अहमद कुर्द ने, जो बड़े रहनुमा हैं वकला तहरीक के, साबका वकला तहरीक के और मौजूदा वकला तहरीक के भी वो बड़े रहनुमाओं में शामिल हैं। इसके अलावा आबद ज़ुबैरी ने भी यही ऐलान किया है आज, हामिद खान ने भी किया है, और जितने पूरे पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, जगह जगह से जो वकला रहनुमाओं के आज बयानात आते रहे, उनमें यही था कि हम बहुत बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं, और अगर 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर न किया गया तो फिर पूरे पाकिस्तान में काला कोट जो है वो बाहर निकल आएगा। आबद ज़ुबैरी ने आज ये भी कहा कि जनाब, हाँ, उन्होंने भी यही पॉइंट उठाया जो आज सुप्रीम कोर्ट में सारा दिन ज़ेरे बहस आता रहा कि सबसे ज़्यादा केसेस तो हुकूमत के खिलाफ आते हैं,
इसी लिए हुकूमत ने बेंच बनाने का इख्तियार अपने पास रख लिया है। तो कहते हैं ना कि वही कातिल वही शाहिद वही मुनसफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुनसफ ठहरे, अकरबा मेरे करें खून का दावा किस पर। शायर ने तो ये सिर्फ शेर लिखा था, 26वीं आईनी तरमीम उसकी तफसीर बन गई है। इतना बड़ा ब्लंडर किया है इन्होंने, ये कि बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो हुकूमत ने अपनी झोली में रख डालकर, ये कैंगरो कोर्ट्स से मोहतरमा बेनज़ीर कहती थी, वो तो कैंगरो कोर्ट्स नहीं थी। अब ये जो आईनी बेंच हैं ये हकीकी मानों में कैंगरो कोर्ट्स बनकर सामने आ रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ केस होगा और खुद हुकूमत ही उसका बेंच बनाएगी कि जनाब इसका फैसला कर दें। मिसाल हम आपको दे देते हैं कि इसी 26वीं आईनी तरमीम को ही ले लें कि ये 26वीं आईनी तरमीम के दो फरीक हैं जिन्होंने इसको मंजूर किया है, एक हुकूमत है और दूसरी पार्लियामेंट है। और ये जो जुडिशल कमीशन है इसमें इन दोनों को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल है, यानी ये दो फरीक जो चाहेंगे जुडिशल कमीशन वही फैसला करेगा। ये उसकी जो फॉर्मेशन है उसके तहत क्लियर कट ये बात हर किसी को नजर आ रही है। अब 26वीं आईनी तरमीम में जब लोग जाएंगे तो वो किसके खिलाफ इंसाफ मांगेंगे, यानी इल्ज़ाम अलह या मुल्ज़म फरीक कौन होगा, उसमें मुल्ज़म फरीक वफाक पार्लियामेंट और हुकूमत होंगे। और उस केस का फैसला करने के लिए बेंच कौन बनाएगा, वो जुडिशल कमीशन बनाएगा, यानी यही जो मुल्ज़म फरीक हैं वो केस का बेंच बनाएंगे। तो इंसाफ क्या होगा, ये आप समझ लें कि एक पेंडोरा बॉक्स है। इसलिए ये तरमीम जब चैलेंज होगी और ये पाकिस्तान की अदालत का एक बहुत अजीब व गरीब ये सूरत हाल सामने आएगी कि ये केस है, इसमें जो दलीलें दी जाएंगी, जो इस पर एतराज़ात उठेंगे, फिर ये सारी जो शिक्के हैं, ये जो आर्टिकल नए डाले गए हैं, ये आइन की बहुत सी दूसरी शिक्कों के साथ ये टकराती हैं। और जब ये टकराएंगी तो फिर इनका क्या हशर होगा ये आप खुद भी समझ सकते हैं। इसीलिए जो वकला हैं और जजेस हैं उनको बहुत इखलाकी बरतरी हासिल है इन पर। सिर्फ इस एक पॉइंट को ही आप देख लें कि जो मुल्ज़म होंगे वही बेंच तश्कील देंगे कि वही कातिल वही शाहिद वही मुनसफ ठहरे वाली सूरत हाल, तो इस मुल्क में इंसाफ क्या रह जाएगा। तो एक वीडियो में पिछली में हमने जो कहा आपको कि अगर फिर ये इंसाफ तो फिर यही होगा कि हर केस में जो हुकूमत चाहेगी वही होगा, और लोग फिर जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अच्छे से अच्छे वकील को हायर करके लाखों रुपए देकर अपना केस जीतने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जिस तरह कहा जाता था कि जनाब आप वकील ना करें जज कर लें, क्योंकि जज भी अपॉइंट ये जज खुद करेगी हुकूमत, हर जज की कारकर्दगी का जायजा हुकूमत खुद लेगी, उसको बरतरफ करने का इख्तियार भी इन्हीं के पास होगा हुकूमत के पास, और फिर बेंच बनाने का इख्तियार भी इन्हीं के पास होगा। तो फिर जो वुज़रा कहेंगे, जो वज़ीर आज़म कहेंगे, जो वुज़रा आला कहेंगे, जो अटार्नी जनरल कहेंगे, फैसले तो वही आएंगे। तो फिर जो बड़ी पार्टियां हैं जो वकला को लाखों करोड़ों रुपए फीस देती हैं, उनका दिमाग खराब है कि वो जनाब इतनी भारी फीस देंगी, वो वही फीस लाकर इन वफाकी और सूबाई वुज़रा के वुज़रा आला के इन लोगों की जेब में डालेंगी, और जनाब जो फैसला है वो अपने हक में लेकर खामोशी से वापस चली जाया करेंगी। क्योंकि वकीलों को फीस देने के आप जितनी भी फीस दे देंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, कि फिर फैसला तो जजेस ने करना है जो हर मरहले पर हुकूमत के मातहत हैं। तो इसके बाद आप समझ लें, जिस तरह हमने एक पिछली वीडियो में कहा कि जो वकला की अक्सरियत है वो तो फिर यही है कि उन्हें कोई और काम ढूंढना पड़ेगा, फिर ये जो कारोबार है ये तो बहुत खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वकला एक बहुत बड़ी जोरदार तहरीक चलाने जा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का ये हाल होगा तो लोअर कोर्ट्स में तो बिल्कुल अन्नी पड़ जाएगी, अन्नी मच जाएगी। आप अंदाजा लगाएं कि फिर तो जिस तरह सिफारिशें करते हैं वफाकी और सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली कि जनाब फलाने को डिप्टी कमिश्नर लगाएं, फलाने को तहसीलदार लगाएं, फलाने को डीसी लगाएं, फलाने को असिस्टेंट कमिश्नर, फिर सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, सिविल जज, फिर इसी तरह लग रहे होंगे कि सिफारिशें करवाई जा रही होंगी। क्योंकि जो हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिस बैठे हैं वो भी हुकूमत के रिमोट कंट्रोल हो चुके हैं इस ताईनी तरमीम के बाद, और नीचे तक ये मसला जाएगा
اور جو لوور کورٹس میں وکلا ہے ان کا بھی حال پتلا ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہاں بھی لوگ جو ہیں اس ایم پی اے کے پاس جائیں گے، اس ایم این اے کے پاس جائیں گے، اس صوبائی یا وفاقی وزیر کے پاس جائیں گے جس نے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے ذریعے اپنے علاقے میں، اپنے ضلع میں، اپنی تحصیل میں کوئی ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج یا سول جج لگوایا ہوگا۔ تو جسی طرح وہ پہلے ڈی پی او لگواتے ہیں، جس طرح وہ ڈپٹی کمشنر لگواتے ہیں، جس طرح وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لگواتے ہیں، تو یہ منظر ہے مستقبل کا، جس کی وجہ سے وکلا میں اس وقت شدید اشتعال ہے، ایک آتش فشاں ہے، لاوا پھٹنے والا ہے، اور 26 کو یہ لاوا پھٹ جائے گا۔ لیکن ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے ناظرین کہ جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے ایک اور بڑی ایکسکلوسیو خبر یہ سامنے آئی ہے کہ وہ شاید کوئی فوری احتجاج نہ کریں اور وہ اس بات کا انتظار کریں کہ یہ جو ترمیم ہے یہ اسلام آباد پاکستان سپریم کورٹ میں چیلنج ہو، اور جب یہ فل بینچ بنے، جب ان کے یہ سامنے آئے تو پھر وہ اس پر فیصلہ دیں۔ یہ بھی ایک آپشن رکھا گیا ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جسٹس آ جائے گا ان کا، جسٹس امین الدین خان یا جو بھی فائز عیسیٰ نمبر 2 قسم کا ایک جسٹس آئے گا، وہ فل بینچ تشکیل نہیں دے گا جب اس کیس کو چیلنج کیا جائے گا، وہ لارجر بینچ تشکیل دے دے گا تاکہ اس کیس کو لٹکا دیا جائے، اور اس میں وہ بینچ چونکہ جوڈیشل کمیشن بنائے گا اس میں وکیل جج بھی ان کی اپنی مرضی کے ہوں گے، حکومت اور پارلیمنٹ کے، تو وہ اس کیس کا فیصلہ نہیں دیں گے، کیونکہ اگر وہ فیصلہ دیں گے پھر جب دوبارہ اپیل آئے گی پھر تو فل بینچ بنانا پڑ سکتا ہے، تو اس کو وہ لٹکائے رکھیں گے۔ یہ سازش حکومت کی طرف سے تیار کی گئی ہے، ججز اس انتظار میں ہیں کہ اگر فل بینچ بنتا ہے تو ہم اسے وہاں پر اڑا دیں گے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ججز 26 تاریخ سے ہی بڑے مارکے میں شامل ہو جائیں گے اور ایک اپنی حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں منعقد کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں آپشن زیر غور ہیں، اس میں جو بھی اپڈیٹ ہوئی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب ناظرین جو جسٹس صاحبان ہیں وہ آج وکلا نے بڑا زوردار جاتے جاتے ہیں بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ آج حامد خان جب عدالت میں پیش ہوئے بلے والے کیس میں، انہوں نے لارجر بینچ کی درخواست دی جسے فائز عیسیٰ نے رد کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم ایک ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتے جو ہمارے حوالے سے متعصب ہے، یعنی جاتے جاتے ایک سمجھ لیں ان کے ساتھ آج تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، حامد خان کا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، اور انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے متعصب ہیں اور حکومت کی کٹ پتلی ہیں۔ ان کے منہ پر، یعنی کسی جج چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اس سے زیادہ ڈوب مرنے کا کیا مقام ہوگا کہ جب وہ رخصت ہو رہا ہے تو لوگ اور وکلا اس دن یوم نجات منا رہے ہیں، اور باضابطہ اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے علی احمد کرد کی طرف سے اور باقی وکلا کی طرف سے۔ یہ جو انہوں نے پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے ناظرین، جو خصوصی کمیٹی جو ججز کا جو چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر کرے گی، اس کی فارمیشن انہوں نے اس طرح رکھی ہے کہ انہوں نے وہاں اپنی 2/3 اکثریت پہلے پوری کی ہے، اور یہ چونکہ اس میں کمیٹی میں ہے کہ 2/3 جس طرف کہیں گے اسی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو نون لیگ کے قومی اسمبلی سے 3 ہیں ممبر اور سینٹ سے 1 ہے، پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی سے 2 ہیں اور سینٹ سے 1 ہے، ایم کیو ایم کا قومی اسمبلی سے 1 ہے ممبر، اور جے یو آئی فے کا سینٹ سے 1 ہے۔ اسی طرح سنی اتحاد کونسل کے یعنی تحریک انصاف کے 2 ہیں اور قومی اسمبلی سے، اور سینٹ سے 1 ہے، یعنی 3 سنی اتحاد کونسل کے ہیں اور جو 9 ہیں وہ حکومتی اتحاد کے ہیں۔ اس لیے لامحالہ جس کو وہ کہیں گے وہی چیف جسٹس بن جائے گا۔ اور یہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ جناب فضل الرحمان نے بڑی کوشش کی، اس کی تفصیل ہم آپ کو بتا دیں کہ جو علی احمد کرد ہیں انہوں نے آج صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جو جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان ہیں، انہوں نے اس جو بہت بڑا ڈاکہ مارا گیا ہے آئین پاکستان پر،
اس میں سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے. یہ علی احمد کرد نے کہا ہے. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی مولانا کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو وکلا موومنٹ چلنے جا رہی ہے اس کا جو پیک ہوگی اس میں کیا نام دیا جائے گا. آج تو قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یوم نجات منایا جا رہا ہے اور ان کو منہ پہ لان تان کی جا رہی ہے. وہ وقت جلد آنے والا ہے. وکلا بڑے سمجھ لیں کہ اس ٹائم لابا ابل رہا ہے. اور جو ڈیزل کے نعرے آپ سنا کرتے تھے پی ٹی آئی کے جلسوں میں، اب آپ کو وکلا تحریک میں اس قسم کے نعرے سننے کو ملیں گے. اور وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مولانا کی سیاست یہ ہے کہ ان کی گاڑی میں جو بھی ڈیزل ڈلوا دے وہ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس قافلے کے پیچھے. تو یہ لیول ہو گیا ہے ایک بڑی دینی جماعت کا جس کا نام جمعیت علماء اسلام ہے اور اس کے قائد مولانا فضل الرحمان کا. لیکن اسلام کے جو ہم بظاہر علمبردار ہیں اور اس کے حوالے سے ہمیں بڑے دعوے ہیں، لیکن جو سود کے حوالے سے ایک انہوں نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے اور بڑی جناب مبارک باتیں وصول کی جا رہی ہیں کہ جناب مولانا فضل الرحمان نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور جناب سود کے خاتمے کی ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. ڈیڈ لائن نہیں دی جناب، آپ نے 3.25 سال کے لیے مزید آئینی تحفظ دے دیا. اس سے پہلے آئینی تحفظ ایک دن کے لیے بھی سودی نظام کو حاصل نہیں رہا، صرف یہ سمجھ لیں کہ ایسے ہی چلتا رہا ہے بغیر آئینی تحفظ کے. لیکن اب تاریخ دے کر آپ نے کہہ دیا گیا ہے کہ اس وقت تک وہ آپ سکون سے سودی نظام چلائیں نا، جب تاریخ قریب آئے گی تو پھر اور ڈرامہ کر لیجئے گا. یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. ناظرین اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیں کہ جو آرٹیکل سودی نظام ہے 3.25 سال کے لیے آئینی تحفظ کیسے ملا. بڑے منافقانہ انداز میں کہ آرٹیکل 38 پیراگراف ایف، اس کا جو تھا پرانا پیراگراف اس میں کیا لکھا تھا، وہ یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ جتنی جلدی ہو سکے ملک سے ربائی نظام سود کو ختم کیا جائے. یہ آئین پاکستان تھا کہ اگر آپ جتنی جلدی ہو سکے، یعنی سال میں کرتے ہیں، 6 مہینے میں کرتے ہیں، 2 سال میں کرتے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے آپ نے سودی نظام کو ملک سے ختم کرنا ہے. اب اس کی جگہ پہ جو اس کو تبدیل کر کے 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں کیا لکھا گیا وہ سن لیں. ربا سود کو 1 جنوری 2028 تک مکمل طور پر ختم کیا جائے. یعنی جب یہ حکومت تقریباً جانے والی ہوگی اس وقت تک آپ ان کو سود کو نظام کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دور میں یہ سودی نظام چلتا رہے گا. آگے انہوں نے سوچا کہ جب پی ٹی آئی آئے گی تو انہیں کہیں گے دیکھیں جناب یہ آئین نے کہا ہے کہ سود ختم کریں، آپ سود ختم نہیں کر لے، پھر یہ سود کے خاتمے کے لیے احتجاجی مظاہرے اور جلوس نکالیں گے. یعنی اپنے دور حکومت کے لیے جائز ہے اور جب دوسرے کسی کا دور حکومت آئے گا تو پھر یہ ناجائز ہوگا اور یہ ہیرو بنیں گے. انہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو ایک دن کے لیے بھی جائز قرار نہیں دیا یہ اسے 3.25 سال کے لیے جائز قرار دے رہے ہیں. پھر آپ وہی رہنے دیتے، وہ جملہ ہی اس میں کیا قباحت تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے ملک سے ربائی نظام سود کو ختم کیا جائے. تو یہ ناظرین صورتحال ہے. اس کی تھوڑی سی ہم آپ کو پس منظر بھی بتا دیتے ہیں. اس کا ایک باقاعدہ پس منظر ہے. وفاقی شرعی عدالت نے ناظرین 28 اپریل 2022 کو ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا جسے ڈاکٹر سید محمد انور نے تحریر کیا تھا. فیصلے میں عدالت نے ملک کے مالیاتی نظام سے ربا یعنی سود کے مکمل خاتمے کے لیے 5 سال کی ڈیڈ لائن دی تھی. مولانا اور حکومت کا پھر یہ کریڈٹ تو یہ بنتا تھا نا کہ یہ اس 5 سال کی ڈیڈ لائن کو بھی نیچے لے کے آتے، اس کو 4 سال 3 سال یا 2 سال پر لاتے کہ جناب تو پھر ہم سمجھتے نا کہ آپ نے اس سودی نظام کے جلد خاتمے کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، یہ جو ڈیڈ لائن تھی یہ اصولی طور پر دیکھا جائے تو چونکہ فیصلہ آیا 28 اپریل 2022 کو، اس میں جب ہم 5 سال جمع کرتے ہیں تو یہ بنتی ہے ڈیڈ لائن 28 اپریل 2027. لیکن اس ترمیم میں کیا کیا گیا ہے، اس میں 2027 کی بجائے بات کو 2028 تک لے گئے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ 1.25 سال انہوں نے اور بڑھا دیا. ویسے تو انہیں اصولی طور پر اس 5 سال کو بھی کم کرنا چاہیے تھا، یہ 5 سے بھی آگے لے گئے ہیں.
اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے صوتی نظام کے خاتمے کو اس آئینی ترمیم میں شامل کر لیا. کتنی افسوسناک صورتحال ہے ناظرین. اسی طرح کی ایکسکلوسیو ویڈیوز لے کر جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا, دوستوں کا, رشتہ داروں کا اور تمام اہل وطن کا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.